السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی فیکٹری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے رمضان میں مفت راشن اسکیم کا آغاز کیا ہے، جس کی پہلے لاسٹ تاریخ 15 فروری تھی، لیکن حکومت پنجاب نے اس تاریخ کو بڑھا کر 20 فروری کر دی ہے۔ تو وہ تمام ناظرین جنہوں نے اس اسکیم کے لیے ابھی تک اپلائی نہیں کیا، تو وہ جلد از جلد اپنی درخواست کو آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ تو وہ تمام ناظرین جنہوں نے ابھی تک اپنی درخواست آن لائن جمع نہیں کروائی، تو وہ جلد از جلد اپنی درخواست جمع کروا کر اس سہولت سے مفت میں فائدہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پر براؤزر کو اوپن کریں۔ ناظرین براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے PSER رجسٹریشن۔ ناظرین یہاں پہ جو سب سے پہلے آپ کو لنک نظر آئے گا، آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ فارم ہے جو آپ نے آن لائن جمع کروانا ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی انفارمیشن دینی ہے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی جو درخواست ہے اس کو ریجیکٹ نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ناظرین یہاں پر اپنا فل نیم لکھ لینا ہے، یعنی کہ اگر کسی کا نام ہے محمد اکرم، تو آپ نے یہاں پر اس کا پورا نام اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہاں پر آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھ لینا ہے۔ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے سے پہلے ناظرین آپ نے اپنے موبائل نمبر کا جو نیٹ ورک ہے وہ بتانا ہے۔ اگر آپ کا موبائل کا جو نیٹ ورک ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، آپ نے کسی اور نیٹ ورک پر اپنی سم کو تبدیل کروا لیا ہے، تو آپ نے وہی نیٹ ورک کو یہاں پر سلیکٹ کروانا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد ناظرین اس کے بعد آپ نے اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ شہر ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کروا لینا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر اپنا ڈسٹرکٹ نہ ملا تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحصیل کو بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی تحصیل کون سی ہے۔ ناظرین آپ نے پاسورڈ رکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پاسورڈ میں گنتی بھی ہو، اور کم از کم ایک کیپٹل لیٹر اور ایک اسمال لیٹر اور ایک کوئی اسپیشل کریکٹر ہو، جیسے کہ @ ہیش، ڈالر کا سائن، یا کوئی بھی پلس مائنس کا سائن، کوئی بھی جو ہے نا آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر 5 گنتی کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں، اور ایک کیپٹل لیٹر یوز کر لیتا ہوں، اور ایک اسمال الفابیٹ یوز کر لیتا ہوں، اور ایک اسپیشل کریکٹر مثال کے طور پر میں @ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ نے اسی پاسورڈ کو ریپیٹ کر کے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے رجسٹر پر کلک کر دینا ہے۔ ناظرین یہاں آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ پاسورڈ سیو کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس پاسورڈ کو سیو کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ بار بار پاسورڈ کو لکھیں، کیونکہ پاسورڈ جو ہے وہ کافی مشکل ہے، تو بار بار لکھنے میں آپ کو تنگی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے اپلیکیشن جمع نہیں کروائی فری راشن سروس کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر ناظرین وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک آن لائن کسی بھی قسم کی جو اپلیکیشن ہے وہ جمع نہیں کروائی۔ تو ہم نیو اپلیکیشن پہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری پہلی اپلیکیشن ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یہاں پر نیچے تھوڑا آ جانا ہے، یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے نیم۔ تو ناظرین یہاں پر آپ نے نیم اسی طرح مکمل نیم لکھنا ہے۔ آئی ڈی کارڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ناظرین، کیونکہ آپ نے شروع میں پہلے سے ہی آئی ڈی کارڈ نمبر دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا جو نیٹ ورک ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا جو موبائل نمبر ہے اس کو دوبارہ سے انٹر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد سیو اور نیکسٹ پر کلک کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ کو ایک OTP کوڈ جنریٹ ہوگا جو آپ کے موبائل نمبر پر آئے گا، تو وہ OTP کوڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ OTP کوڈ انٹر کرنے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے یہ نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں سے آپ نے اپنی جینڈر کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ ناظرین کوسچن لکھا ہوا ہے کہ وٹ از دا ڈیٹ آف برتھ، کہ یعنی کہ جو اس کا آپ نے نیم انٹر کیا اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ تو ناظرین ہم اس کی ڈیٹ آف برتھ کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے ناظرین اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ نے ڈیٹ آف برتھ انٹر کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوگی تو ناظرین حکومت کی طرف سے آپ کا جو فارم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ اولڈ واز محمد اکرم ایٹ دا، اس کو جنریٹ کر لے گا، آپ کو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین دیکھیں میں اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، تو ہم اس کو چینج نہیں کر پا رہے، تو لہٰذا یہ جو بھی ڈیٹ ہوگی آپ کی، جتنی آپ کی ایج بنتی ہوگی 35 سال 36 سال یا 37 سال، تو وہ ڈیٹ آف برتھ لکھنے کے بعد خود بخود یہاں پر جنریٹ ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد لکھا ہے وٹ از محمد اکرم CNSE ایشورنس ڈیٹ، یعنی کہ کس تاریخ کو جو CNSE یہ بنا تھا، یعنی کہ نادرا کی طرف سے یہ کب آپ کو ایشو کیا گیا تھا، تو اس کی جو ڈیٹ ہے آپ نے اپنے شناختی کارڈ سے دیکھ کر لکھ لینی ہے۔ تو یہ ناظرین یہاں بھی آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے کہ ہر بات جو ہے نا، ہر ایک ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے ایکوریٹ دینا ہے، ذرا سی بھی جو غلطی ہوگی ناظرین آپ کا جو فارم ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ تو لہذا آپ نے بار بار ڈیٹا کو دیکھ کے ویریفائی کر کے ہی یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنا ہوا ہے، یعنی کہ لائف ٹائم ہے۔
اگر ہاں ہے تو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پر کلک کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ پر دیکھ لینا ہے، اگر اس پر ایکسپائری ڈیٹ ہوئی تو ناظرین آپ نے اس صورت میں نو پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے وٹ از دا محمد اکرم سی این ایس سی ایکسپائری ڈیٹ، تو یہاں پر آپ نے جو اپنے جو سی این آئی سی ہے نمبر ہے، کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے یہ محدود مدت کے لیے ہے، 5 سال یا 10 سال جو بھی اس کے اوپر آپ کی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر وہ محدود مدت کے لیے ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوگی، تو یہاں آپ نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو لکھ دینا ہے۔ تو ناظرین آپ نے انتہائی تسلی کے ساتھ چیک کر کے بار بار ہی تمام ڈیٹا کو یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر ناظرین ڈیٹ آف ایکسپائری یہاں پر انٹر کر دی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین میں یہاں پر اس کے بعد ناظرین ہم یہاں پر اس کے بعد ناظرین یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جس کا آپ ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں کیا وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، تو آپ نے یہاں پر جو بھی اس کا سٹیٹس ہوگا آپ نے اس کو یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، تو ہم یہاں پر اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کا پرمنٹ ایڈریس کچھ اور ہے اور کرنٹ ایڈریس کچھ اور ہے تو آپ نے اسی لحاظ سے یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے وہ پوچھ رہا ہے کہ ایڈریس ٹائپ کیا ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے یا کرنٹ ایڈریس ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پرماننٹ رہ رہے ہیں تو آپ نے پرماننٹ کر لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ایڈریس کچھ اور ہے، گھر کا ایڈریس کچھ اور ہے لیکن آپ وقتی طور پہ کہیں اور رہ رہے ہیں تو آپ نے کرنٹ ایڈریس پر کلک کرنا ہے۔ تو چونکہ ان کا پرماننٹ ایڈریس ہے میں یہاں پر پرماننٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ڈسٹرکٹ سلیکٹ کروں گا، تو جو بھی ڈسٹرکٹ ہوگا جو بھی شہر ہوگا آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے واٹ از محمد اکرم ڈسیبلٹی اسٹیٹس، یعنی کہ جو بھی جس کا ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں وہ ڈسیبل ہے یا نہیں، اس کو کسی بھی طرح کی معذوری تو نہیں ہے، تو اگر ہے کسی بھی آنکھوں کی ہے، بازو کی ہے، یہ کان کی ہے، یہ کوئی بھی وہ چل پھرنے کا کوئی مسئلہ ہے، بولنے کا مسئلہ ہے، دیکھنے کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کی اگر ڈسیبلٹی ہے تو آپ نے یس کرنا ہے۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تو آپ نے صورت میں نو پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ ان کو کوئی کرونک ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ہے، یعنی کہ کوئی دائمی بیماری تو نہیں ہے، تو اگر ہے تو آپ نے یس کر دینا، ادروائز آپ نے اس کو بھی نو کر دینا ہے۔ یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی سادہ اور مختصر جملہ سمجھ کر کسی زبان میں پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو کوئی فقرہ دیا جائے تو کیا وہ اس کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں، سادہ فقرہ، تو ہاں جی ہاں وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ جن کا میں انٹر کر رہا ہوں فارم، یہاں پہ ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں، تو ناظرین یہ کچھ 8 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ناظرین ان کا میں ہاں میں انٹر کر رہا ہوں، کیونکہ ناظرین جن کا میں ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں وہ مڈل پاس ہے، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ ریڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کیا یہ جو محمد اکرم ہے کبھی کسی اسکول یہ گیا یا گئی ہے یا نہیں، اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ اسکول گیا ہوگا، تو ہم نے یہاں پر یس پر کلک کرنا ہے۔ اگر نہیں گیا اس کو ویسے ہی پڑھنا آتا ہے تو وہ نو بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ واٹ از دا ہائیسٹ کلاس ڈگری پروگرام دیٹ محمد اکرم ہیز ایور کمپلیٹڈ، یعنی کہ اس کی سب سے ہائیسٹ ڈگری جو ہے وہ کون سی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ناظرین یہ جو کینڈیڈیٹ ہے جن کا میں فارم فل کر رہا ہوں یہ 8 پاس ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو ہشتم پہ یعنی کہ کلاس 8 پر کلک کر لینا ہے، جو بھی آپ کا کوالیفیکیشن لیول ہوگا آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پوچھ رہا ہے امپلائمنٹ اسٹیٹس، یعنی کہ آپ کی جو ملازمت کا اسٹیٹس ہے، آپ جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو بھی ہے اس حوالے سے یہاں پر آپ نے اپنی معلومات کو انٹر کرنا ہے۔ تو محمد اکرم کا پچھلے سال ایک ماہ میں روزگار کی حیثیت کیا تھی، یعنی کہ لاسٹ منتھ وہ روزگار تھا یا بے روزگار تھا، وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ بے روزگار نہیں تھا، کاروبار تھا، جیسا بھی تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ، تو اس کو امپلائڈ کرنا ہے، اگر وہ بے روزگار تھا تو اس نے ان امپلائڈ کر دینا ہے۔ تو تیسرا آپشن جو ہے ناظرین ان کے لیے جو ریٹائر ملازمین ہوں گے یا طالب علم ہوگا یا کوئی گھریلو خاتون ہوگی یا کوئی معذور یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے تیسری کیٹیگری کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ میں یہاں پر فرسٹ کیٹیگری کو سلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ جن کینڈیڈیٹس کا میں اپلائی کر رہا ہوں وہ جاب کرتے ہیں چھوٹی موٹی، تو جن کا میں یہاں پہ ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں وہ یہاں پر ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے ہیں، تو لہٰذا میں یہاں پر امپلائی پہ کلک کروں گا۔ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اہم سرگرمی ملازمت کی نوعیت، یعنی کہ ان کا کاروبار کیسا رہا، یعنی کہ وہ جو ایک ماہ کے دوران لاسٹ میں جو انہوں نے جاب کی ہے تو ان کی وہ جو ملازمت ہے وہ کون سی ہے، سیمی ہے، گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ ہے، سیلف امپلائڈ ہیں یا پرائیویٹ امپلائمنٹ پہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو میں یہاں پہ پرائیویٹ ملازمت کر دیتا ہوں کیونکہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے وہ جاتے ہیں کام کے لیے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے پچھلے ماہ کے دوران اہم سرگرمی محمد اکرم کی ملازمت پیشہ کی نوعیت کیا تھی، تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے کہ وہ کون سی تھی، وہ کان کنی تعمیر، یہ جو بھی یہاں پر کیٹیگری ہوگی ہم نے وہ سلیکٹ کر لینی۔ پہلے
اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ملازمت کی نوعیت ہے، وہ پیشہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ نے اس کا پیشہ جو ہے وہ سلیکٹ کروا دینا ہے۔ شاپ کیپر ہے، یا اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ یہاں پر تو یہاں پر الیکٹریکل مکینکس یا جو بھی ہے آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے، انڈسٹری کی قسم یا ریکارڈ بتائیں جی۔ تو ناظرین یہاں پر اگر وہ کسی شاپ پر کام کر رہا ہے، کریانے کی شاپ پر کام کر رہا ہے، تو آپ نے کریانے کی شاپ کا بتا دینا ہے۔ اگر وہ کسی جوتوں کی دکان پہ کام کر رہا ہے یا کسی مکینک کے پاس کام سیکھ رہا ہے، جو بھی طرح کا کام ہوگا، تو وہاں یہاں پر آپ نے اس کا تھوڑا سا بریف کر دینا ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کا بتا دینا ہے، اس ادارے کا بھی بتا دینا ہے۔ میں یہاں پر جن کا ڈیٹا فیڈ کر رہا ہوں وہ ایک الیکٹریشین ہے، وہ ایک پرائیویٹ شاپ پر کام کرتے ہیں، تو میں یہاں پر لکھوں گا الیکٹریشین اون اے شاپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں لکھا ہے واٹ از دا محمد اکرم ایوریج، جو اس کی بنیادی ماہانہ آمدن، اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ جو اس کی ماہانہ آمدنی ہے وہ کتنی ہے۔ تو ناظرین ہم یہاں پر جو آمدنی ہے وہ ہم نے ایگزیکٹ لکھنی ہے، تاکہ اگر وہ آپ کی تحقیق کرتے ہیں ڈیٹے کی تو ان کو کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نظر نہ آئے کہ جو لگے کہ آپ نے جھوٹ بولی ہے۔ تو اگر ایسا پائے گا تو ناظرین آپ کا جو آن لائن فارم ہے، یہ جو آپ کی درخواست ہے، اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور آپ اس جو راشن سروس ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں ناظرین کہ جو آمدنی کی ادائیگی کی مدت ہے یہ آپ کو ہر روز ہوتی ہے یا ماہانہ ہوتی ہے؟ تو ناظرین یہ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈز محمد اکرم ہیو اکاؤنٹ ان اے بینک، کیا اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں؟ تو اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ نے ہاں یعنی کہ یس پہ کرنا ہے، اگر اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے نو پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دوبارہ سے تمام ڈیٹیل کو اچھے سے پڑھ لینا ہے، پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے پھر سیو پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس پیج پر آپ نے اپنی جو فیملی ممبر ہے، جتنے بھی آپ کی بیوی بچے ہیں، تو آپ نے ان تمام کی ڈیٹیل جو ہے 1 بائی 1 یہاں پر انٹر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کلک کریں گے ایڈ نیو ممبر پر۔ تو ناظرین آپ نے جتنی بھی ڈیٹیل یہاں پر انٹر کرنی ہے تو نہایت اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آپ نے دیکھ کر ہی وہ تمام جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں ان کی وائف جو ہے ان کا میں ڈیٹا یہاں پر انٹر کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نیم لکھنے کے بعد جو ان کا فیملی ممبر ہے اس کا آپ نے ریلیشن بتانا ہے جس نے یہ اپلیکیشن دی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جو بھی یہاں پر ریلیشن ہوگا، کہ وہ بیوی ہے، بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی واٹس ایور آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر ان کی جنڈر سلیکٹ کروا دینی ہے جن کا آپ نے ابھی ریلیشن بتایا ہے۔ یہ جو آپ نے نام لکھا ہے ان کا آپ نے بتانا ہے کہ ان کی جنڈر کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے بتانا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ تو ناظرین آپ نے احتیاط کے ساتھ تمام ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ناظرین اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو آپ کا جو فارم ہے وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی جو وائف کی جو ایج ہے وہ خود بخود کیلکولیٹ ہو کر آ گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر ہم نے ان کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے ان کی وائف کا ایج جس کا بھی آپ انٹر کر رہے ہیں تو آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کس ڈیٹ کو ایشو ہوا تھا۔ اس کے بعد ناظرین یہ بھی اسی طرح سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جو آئی ڈی کارڈ ان کا بنا ہوا ہے ان کی وائف کا، تو کیا وہ لائف ٹائم کے لیے بنا ہوا ہے یا مختصر وقت کے لیے؟ تو جو بھی اسٹیٹس ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر مختصر وقت کے لیے بنا ہے 5-10 سال کے لیے تو آپ نے نو پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ بتانی ہے کہ کس ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسپائری ہوگا۔ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے ناظرین کہ جو ان کی ازواجی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ وہ میرڈ ہے، اوبویسلی ان کی وائف ہے، تو ہم نے یہاں پر ان کی جو میریٹل سٹیٹس ہے اس کو میرڈ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے ان کا جو ایڈریس ہے وہ بتانا ہے کہ وہ پرماننٹ ہے یا کرنٹ ہے۔ تو جو بھی ایڈریس ہے وہ آپ نے اس کو سلیکٹ کروا دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہوں کہ ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پوچھ رہا ہے کہ کیا انہیں کوئی دائمی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پر کلک کر لینا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ جو ان کی بیوی ہے کیا وہ کوئی ملازمت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو یہاں آپ نے اس کو اس حوالے سے بتانا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہے، تو آپ نے 3rd نمبر پر کلک کر لینا ہے، کیونکہ 2nd نمبر پہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بے روزگار تو ہے لیکن کام کی تلاش میں ہے۔ گھریلو خاتون ہے تو ہم نے 3rd نمبر پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ کیا ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں پر کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ ایجوکیشن سٹیٹس، تو کیا وہ کچھ پڑھ لکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس کا آنسر ہے نہیں۔ تو کیا وہ اسکول گئی تھی یا نہیں،
تو جی نہیں، تو اس کو ہم سیو پر کلک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ ہم نے اور مزید جو فیملی ممبر ہیں ان کی ڈیٹیل دینی ہے۔ ناظرین یہاں پر اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اس پورے فیملی ممبر میں، تو آپ اس پوری انٹری کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے جو ڈیٹ آف ایشوئنس ہے کہ کس ڈیٹ کو بے فارم جو ہے وہ بنا تھا نادرا کی طرف سے، تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینی ہے۔ تو یہ احتیاط کے ساتھ ناظرین آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں ناظرین، بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا جو فارم ہے وہ غلط انفارمیشن دینے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ نے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ تمام ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپائری ہے یا نہیں ہے، تو ناظرین یہ جو بے فارم ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کی جو ڈیٹ آف ایکسپائری ہے وہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ بے فارم پہ کسی بھی قسم کی جو ڈیٹ آف ایکسپائری ہے وہ موجود نہیں ہوتی، لہٰذا میں یہاں پر لکھوں گا یس میں، تاکہ کیونکہ جو بے فارم ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو اس کا ایڈریس ہے وہ بھی وہی ہوگا جو ان کے پیرنٹس کا ہے، تو میں پرماننٹ پر سلیکٹ کروں گا، اور یہاں پر آپ نے اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ہیلتھ ایشو کوئی ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے، ادروائز آپ نے سب کو نو کر دینا ہے۔ اور ایجوکیشن، کیونکہ بچے بھی ہیں جو ابھی تک وہ اسکول بھی داخل نہیں ہوئے، ان کی ایج بہت کم ہے، تو ان کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور نہ ہی وہ کسی ادارے وغیرہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں داخل کیوں نہیں ہوئے، تو ہم نے یہاں پر ریزن بتانی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ پہلے لکھا مالی حالات ہے، یا غیر معیاری تعلیم کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یہ پڑھنا نہیں آتا، بچہ بہت چھوٹا ہے، تو یعنی کہ بچہ بہت چھوٹا ہے تو ہم نے یہ ریزن بتا دینی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے ون بائی ون تمام فیملی ممبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ انٹر کروا دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ایک دفعہ پھر سے دوبارہ تمام ڈیٹا اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ اگر کوئی شناختی کارڈ میں یا ولدیت میں تو کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی اگر غلطی ہے تو آپ ناظرین اس کو یہاں پر پینسل کے بٹن پر کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ سارے کے سارے کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اچھی طریقے سے چیک کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا جو کرنٹ ایڈریس ہے اس کو حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ ناظرین یہاں پر اپنے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کو سلیکٹ کرانے کے بعد اپنی یونٹ کونسل کو سلیکٹ کروانا ہے، تو آپ کی جو بھی یونٹ کونسل ہوگی آپ نے یہاں پر اس کو سلیکٹ کروا لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا جو ویلیج ہے یا جو آپ کا ایریا ہے تو آپ نے اس کا نام یہاں پر سلیکٹ کروا دینا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین آپ نے اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ مکمل طور پہ یہاں پر لکھنا ہے، تو میں یہاں پر لکھتا ہوں جو بھی ایڈریس ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ جو آپ کا علاقہ ہے وہ شہری ہے یا دیہی ہے، یعنی کہ دیہاتی ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے۔ اور اس کا پوچھا کہ جو آپ کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے، جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہی آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے، تو آپ نے ہاں کر دینا ہے۔ اگر آپ کا کرنٹ ایڈریس کچھ اور ہے تو آپ نے نو لکھ کر یہاں پر اس کا تمام جو ڈیٹا ہے نا کرنٹ ایڈریس کا اس کو یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ نے اپنا جو دوسرا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی سم کنورٹیڈ ہے تو آپ نے وہی نیٹ ورک بتانا ہے جس پر آپ کی سم کنورٹیڈ ہے، تاکہ آپ کو جو میسیج ہے وہ بر وقت مل سکے ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ نے جو اپنے ایسیٹس ہیں، یعنی کہ جو آپ کے اثاثے ہیں، آپ کی جائیداد ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنا ڈیٹا یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کا جو خاندان ہے اس رہائشی یونٹ یعنی کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کے آپ ملکیت ہیں یا نہیں ہے، تو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ پہلا جو آپشن ہے وہ لکھا ہوا ہے اونر آکوپائڈ ناٹ سیلف ہائرڈ، یعنی کہ آپ کا اپنا مکان ہے، یعنی کہ آپ کرائے پر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ مالک قابض ہے، یعنی کہ آپ کرائے دار ہیں۔ تو اس کے تو ناظرین اس کے بعد تو یہاں پر آپ نے جو آپ کی جو سٹیٹس ہے گھر کی، کہ آپ کا گھر کرائے کا ہے، رینٹ کا ہے، یا رعایتی کرائے پر رہ رہے ہیں، یا بغیر کرائے پر فری میں آپ کو کسی نے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے گھر کے لحاظ سے
तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो बैरूनी दीवारें हैं वो आपका किस मटेरियल से बनी हुई हैं। तो पक्की ईंटें ब्लॉक्स लगाई हैं, कच्ची ईंटें लगाई हुई हैं, तो जो भी है आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। पक्की ईंटें हैं तो आपने पक्की ईंटों पे कर लेना है, कच्ची ईंटें हैं तो कच्ची ईंटों पे कर लेना है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कि छत के लिए इस्तेमाल होने वाला अहम मटेरियल क्या है, यानी कि छत किस चीज़ की बनी हुई है। आरसीसी, आरबीसी, लकड़ी, बांस, लोहा, सीमेंट, गार्डर, टीआरएन या दीगर किस चीज़ की आपकी बनी हुई है। तो आपने यहाँ पर जो भी आपके घर का है, आपकी छत अगर टीआरएन की है तो आपने तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपकी जो छत है वो लोहा सीमेंट से बनी हुई है, यानी कि उसमें लेंटर आप कह सकते हैं, तो लेंटर से बनी हुई है तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर लकड़ी के बांस वगैरह लगाए हुए हैं तो आपने ये इसका इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आरसीसी की बनी हुई है, यानी कि आरबीसी की बनी हुई है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको कर लेते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं गार्डर और टीआरएन। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर पूछा घर की नौइयत क्या है, कि वो रिहायशी है या कमर्शियल एरिया है। तो जो भी आपका घर है उसका जो भी स्टेटस है तो आपने वो देख लेना है। बाद लोगों ने उसको रिहायशी भी रखा होता है, किराए पे भी रखा होता है, तो जो भी आपकी घर की स्टेटस है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर सिर्फ रिहायशी है तो आपने रेजिडेंशियल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मैनी रूम्स, उसके अंदर कितने कमरे हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ रूम्स के हवाले से बता देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बताना है कि गैस है तो गैस, ये बिजली है, जो भी आपका घर में सोर्स है किचन में आग जलाने के लिए, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खुला इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लश गड्ढे से मुंसलिक है, फ्लश किसी खुली जगह से मुंसलिक है, जो भी आपके वाशरूम की सूरत हाल है, जिस तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका ख़ानदान, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान के अफराद के लिए पीने का पानी का अहम ज़रिया क्या है। तो अभी यहाँ पे पानी का आपने बताना है कि क्या पाइपलाइन है या हैंड पंप है या गैर महफूज कुआँ है, जो भी जहाँ से अगर आप कहीं चश्मे से या बोतल का पानी पीते हैं या फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी पीते हैं, तो आपने वो यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद पूछा डज योर हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर में बिजली है तो आपने यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो कर लेनी है। उसके बाद पूछा कि आपके घर में गैस का कनेक्शन है, तो आपका अगर घर में कनेक्शन है तो यस कर लेना है। उसके बाद पूछा कि आपके घर में लैंडलाइन वगैरह या पीडीएल वगैरह है तो वो बताएं, अगर नहीं है तो नो पे कर दें। उसके बाद वो कह रहा है कि आप आपके ख़ानदान के पास कोई मवेशी भैंसें गायें वगैरह हैं या, तो वो बता दें। क्या आपकी भैंस के पास कोई ज़रूरी ज़मीन है तो वो बताएं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान के पास पिछले साल था, यानी कि कोई ज़मीन वगैरह थी या नहीं थी, तो आपने यहाँ पर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या पिछले साल आपके पास था, यानी कि हीटर आपके पास पिछले साल था या नहीं था, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो आपने यहाँ पर जो अगर हाँ है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके घर में गीज़र है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पे। तो ये जो चीज़ें आपको दी गई हैं, अगर आप घर में हैं तो उस हिसाब से आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके घर में वीसीआर वगैरह कोई है। लास्ट में नाज़रीन में पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान के पास किस तरह की गाड़ी है। तो हम देख लेते हैं, इसमें पूछा कार है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, कैरी डब्बा है या कुछ और है। तो मोस्टली घर में मोटरसाइकिल होता है, तो जो भी आपके पास सवारी के तौर पे व्हीकल है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपके पास जो भी यहाँ पर व्हीकल है तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और साथ उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। लास्ट में नाज़रीन आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नाज़रीन अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आपने उसके हवाले से यहाँ पर डिटेल इंटर कर देनी है। अगर आपके पास कोई ज़रूरी ज़मीन है काश्तकारी के लिए, जिस पर आप काश्तकारी कर रहे हो या वैसे ही पड़ी हो, तो आपने उस हवाले से भी यहाँ पर अपना डाटा इंटर करना है। तो अगर आपके पास कोई भी काश्तकारी के लिए ज़मीन नहीं पड़ी है तो आपने डोंट हैव कल्टीवेट लैंड तो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मिसलेनियस में कि पिछले 3 सालों में आप या आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द ने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की है, यानी कि बैतुल माल, ज़कात या किसी और सोर्स से।
تو اگر کی ہے تو یس، اگر نہیں کی تو نو۔ کیا آپ کے خاندان میں پچھلے 12 ماہ کے دوران کسی شیر خوار یعنی کہ 1 سال سے کم بچے کی موت ہوئی ہے؟ تو آپ نے اس کا ڈیٹا بھی بتانا ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی میں کوئی بچہ جو 1 سال سے کم عمر کا تھا، اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اس کا بتانا ہے آپ نے۔ کیا آپ کے خاندان میں پچھلے 12 سال کے ماہ کے دوران کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، جیسے ہی آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو فائنلی سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو اس طرح سے انٹرفیس نظر آئے گا۔ تو ناظرین آن لائن اپلیکیشن فارم جمع کروانے کے بعد آپ نے جو اپنا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ 8070 پر سینڈ کر دینا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بذریعہ SMS آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ اس اسکیم کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ناظرین آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔